بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمارا جو مقصد ہے اس چھوٹے سے حلقے کا جو ہم نے شروع کیا اپنے گھر سے ہی، مقصد صرف اتنا ہے کہ آج ہم شہروں میں رہ رہے ہیں اور بچوں کی جو تربیت ہے اور ہم لوگ اس علم سے دور ہیں جو کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، یا پھر جو ہمارے جو بڑے بزرگ جو تھے ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے اور ہمیں پتہ لگتا رہتا تھا اچھا میں نے ایسے کرنا ہے، یا بچوں کو یہ چیزیں جو ہیں وہ کھانے کے لیے دینی ہے، ان کو یہ ایسے باتیں بتانی ہے، تو ہم ان سے دور ہیں. بیسیکلی جو موٹیو ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ہم نے جو باتیں سیکھنی ہے وہ امپلیمنٹ کرنی ہے اپنے اوپر، اینڈ وی ہیو ٹو ورک فار چینج. اپنے اوپر جو کچھ بھی ہم سیکھ رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم نے بینگ پیرنٹس، بینگ مدر اینڈ بینگ فادر، ہم لوگ جو ہیں وہ کیسے بدل سکتے ہیں تاکہ ہمارے جو بچے ہیں ان میں بہتری آئے. اور اس کے لیے سب سے پہلے ادراک ہونا کہ واقعی میں ہم لوگ جو ہیں وہ ایسے سچویشن میں ہیں جہاں ہمیں کبھی کبھی یہ کہنا پڑ جاتا ہے کہ بھئی میرا بچہ تو میری بات ہی نہیں سنتا، یا یہ بڑے ڈھیٹ ہو گئے ہیں. اس طرح کے ہم جملے کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں اکثر پیرنٹس سے. اگر ہم خود نہیں کبھی کر رہے ہوتے تو ہم سن رہے ہوتے ہیں معاشرے میں. تو یہ زیادہ عام ہو چکی ہیں باتیں. تو ایسا کیوں ہے؟ بیسیکلی اس کا بچہ جو ہے وہ دنیا میں آتا ہے، وہ دنیا سے ہی سیکھ رہا ہے. ہم بڑے ہی ایکچولی اس کے ٹیچر ہیں، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے. اگر ہم اس کو کچھ بتا رہے ہیں تو بھی اور نہیں بتا رہے تو بھی. بیسیکلی تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں انکانشیسلی بچہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم خود سیکھیں. ہمیں پہلے تو ادراک ہو کہ واقعی میں وی نیڈ ٹو لرن، ہمیں سیکھنا ہے. اور پھر اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور عمل کر کے پھر جو ہے ہم یہ کہیں کہ وہ پھیلے کی بات. یہ نہیں ہے کہ ہم بس لوگوں کو بتاتے رہیں اور خود عمل نہیں کریں. کیونکہ اگر ہم سب اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری لے لیں کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے اور میں نے جو ہے میرے اندر جو غلطیاں خامیاں ہیں میں نے انہیں دور کرنا ہے، تو معاشرہ الٹیمیٹلی ٹھیک ہو جاتا ہے. ہم اگر کہہ دیں میں نہیں کہوں یہ ٹھیک ہوں گی، یہ آگے کہہ دیں وہ ٹھیک ہوگا، وہ غلط ہے، وہ آگے کہتے رہے، تو اس طرح سرکل چلتا رہے گا اور کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوگا الٹیمیٹلی. تو جو مین پوائنٹ ہے کہ ہم سب سے پہلے سمجھیں کہ ہم نے اپنی خامیاں خود ڈھونڈنی ہے. جہاں جہاں ہمارے فلاز ہیں ہمیں اس کو پہلے تو سمجھنا ہے کہ مجھے یہاں ضرورت ہے اپنے آپ کو سیکھنے کی، پھر سیکھنے کے بعد امپلیمنٹ کرنے کی. تو یہ جو ایک چھوٹی سی کاوش ہے وہ بس یہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو چینج کر پائیں تاکہ جو ہمارے آنے والا وقت ہے وہ اچھا ہو، ہمارے جو بچے ہیں وہ ایک بہترین معاشرے کے اندر رہ سکیں. اور وہ ہم ہی نے بنانا ہے، کسی نے بھی باہر سے آ کے اس کو ٹھیک نہیں کرنا. وی ہیو ٹو چینج اٹ اینڈ وی ہیو ٹو میک اٹ. دین جو مین اس کو سٹارٹ کرنے کا آپ کہہ لیں کہ جو سجیشن ہے کہ ہمیں یاد بھی رہیں چیزیں، اور کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بعد میں ضرورت پڑتی ہے اس چیز کو یاد کرنے کی، یا ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس کو دوبارہ دیکھ لیں. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سب کے پاس کوئی نوٹ پیڈ یا کچھ بھی ہو، چھوٹی سی ڈائری ہو، کاپی ہو، جس پہ ہم لکھیں اور پھر اس کو کہیں نہ کہیں آگے شیئر ضرور کریں. شیئر کا جو بیسٹ فارمولا مجھے لگتا ہے وہ یہی لگتا ہے کہ ہم اگر خود نماز پڑھ رہے ہیں نا تو وہ سب سے بڑی تبلیغ ہوتی ہے. اگر میں صرف بولی جا رہی ہوں کہ نماز پڑھنا فرض ہے اور پڑھیں، اور خود پڑھ نہیں رہی، اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر رہی، تو اس تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایکچولی. تو یہی بات ہے کہ اس سارے میں ہم نے سب سے پہلے تو یہ سیکھنا ہے کہ معاشرہ جو بنتا ہے وہ سب سے پہلا رشتہ جو تھا وہ کیا تھا بھلا؟ دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ بنا ہے وہ کیا تھا؟ میاں بیوی کا. آدم اینڈ حوا آئے دنیا میں، اینڈ اس کے بعد دنیا، ہمارا جو کانسیپٹ ہے کہ دنیا جو ہے اس کے اندر رشتے باقی بنے. تو سب سے پہلا اور اہم ترین جو رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا ہی ہے جس سے معاشرہ بنتا ہے. اور میاں بیوی اور جس کو ہم کہتے ہیں شریک حیات، اس کو سلیکٹ سب سے پہلا تو یہی ہے کہ وہ میاں بیوی جو بنتے ہیں اس سے پہلے سلیکٹ کرنے کا پروسیس آتا ہے کہ ہم نے اگر کسی سے شادی کرنی ہے یا کسی کو اپنا لائف پارٹنر بنانا ہے تو اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے.
ہم لوگوں کو کیونکہ ابھی معاشرے میں آگے جا کے ہمیں اپنے بچوں کی، اپنے پیرنٹس کو بھی ہیلپ کرنا ہوتا ہے اپنے بہن بھائیوں کی شادی کے لیے، تو ہمیں انہیں یہ بتانا اور سمجھانا بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی پارٹنر آپ چوز کر رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے، بہن یا بیٹی کے لیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں سب سے پہلے کہ تقویٰ اس میں ہے کتنا ہے، خدا خوفی کتنی ہے اس میں. اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. سمپلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کبھی ایک دفعہ پوچھا کہ بھئی تقویٰ کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تقویٰ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ نے ایک خاردار جھاڑیوں والے راستے سے گزرنا ہے تو آپ کیسے گزریں گے؟ تو کیسے آپ کے خیال میں آپ کو میں کہوں کہ آپ نے بھئی یہاں پہ بھی جھاڑیاں، ادھر بھی کانٹے لگے ہوئے اور آپ کو گزرنا ہے، تو کیسے گزرتے ہیں ہم بھاگ کے گزر سکتے ہیں یا پھر ہم کیسے گزریں گے آپ کے خیال میں؟ ہم اپنے کپڑوں کو سمیٹیں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے اور پھر ہم احتیاط سے گزریں گے. اسی طرح ہماری لائف ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے، اس میں مشکلات بھی ہیں، شیطان بھی ہے، اس میں سب کچھ ہے. اب ہم نے اپنے آپ کو ایسے سمیٹنا ہے، اپنے آپ کو ایسے سنبھالنا ہے، اپنے آپ کو ایسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور ارد گرد جو ماحول ہے یا صورتحال ہے اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے. جب تک ہمیں یہ ادراک نہیں ہے کہ بھئی ارد گرد جو ہے وہ کانٹے ہیں اور میں نے اپنے آپ کو سمیٹ کے چلنا ہے، تو ہمیں دونوں صورتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بھی اور وہ جو باہر کی دنیا ہے اس کو بھی. تب ہم جو ہے اسموتھلی جا سکتے ہیں. تو تقویٰ سمجھنا، تقویٰ ہونا لائف پارٹنر میں بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بینگ ہیومن بینگس اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم اس کو اپنے اندر جتنا زیادہ ہو سکے اپنے اندر لے کر آئیں. دوسرا جو اہم نقطہ ہمیں دیکھنا چاہیے پارٹنر یا لائف پارٹنر یا ہم کہہ دیں شریک حیات دیکھنے کے لیے، وہ ہوتا ہے کوف. یعنی کہ ایسا شریک حیات ہونا چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ جب اٹھے بیٹھے تو آپ کو کم تر محسوس نہ ہو یا آپ کو کسی بھی طرح کا کمپلیکس نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ ایک کوئی کوٹھی میں رہ رہا ہے بڑا اور کوئی اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو نظام ہے نا چلانا ہے، تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھے بزنس مین بنایا ہوا ہے، کسی کو ریڑھی والا، کسی کو سبزی والا، تو یہ تو نظام چلانے کے لیے ہے سارا. لیکن اب رشتہ داری جب کرنی ہے تو آپ نے اپنے سٹیٹس کے اکارڈنگلی کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں اور جا کے ریڑھی والے کے ساتھ یا اس طرح سے کوئی میچ نہیں بنتا. پھر اس میں یہ پرابلمز یہ آ جاتے ہیں کہ سائیکلوجیکلی ہی آپ ایک جو اچھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اچھے سیٹ اپ میں پیدا کیا ہے، یا اچھے سے مراد صرف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہی اسے توفیق دی کہ اس کے پاس جو ہے اللہ نے پیسے دے دیے اور اس نے اچھی تعلیم لے لی یا باہر چلا گیا، جو بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی تھی. لیکن اب اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ صرف دنیاوی وہ جو چاہ ہے، پسند آ گیا کچھ تو بس وہ اس کی طرف مائل ہو جائے. نہیں، اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا میرا جو یہ رشتہ ہم آگے لے کے چل سکتے ہیں یا نہیں. جب ہم ان کے گھر جائیں گے یا یہ ہمارے گھر آئیں گے یا ان کے جو امی ابو ہیں یا میرے جو امی ابو ہیں، وہ صرف اور صرف اس رشتے سے ان پہ کیا اثر پڑنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں آج کل ایک ہے نا وہ لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی، یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے. یہ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ لڑکا لڑکی، کیونکہ ہمارا سوشل میڈیا اتنا زیادہ وہ ہو چکا ہے کہ اٹ از لائک ہم اس کو نہیں روک سکتے، لیکن ہم سمجھا سکتے ہیں بچوں کو پہلے سے ہی. اور اسی طرح پیرنٹس بھی ہیں جو بچوں کو، ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بعض دفعہ پیرنٹس بھی غلط کر دیتے ہیں، انہیں نہیں سمجھ ہوتی، وہ بس بچوں کا جی فیوچر دیکھتے ہوئے نا کہ اچھا اچھی جگہ پہ ہے اور وہ شاید بہت عیاش تو نہیں کہوں گی، میں کہوں گی بہت سہولت میں رہے گا اور بس اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ایسا ہے نہیں ہے، دنیا تو ہے ہی پریشانی کا تو وہ ادھر رشتہ کر دیتے ہیں کہ بس شاید جنت مل جانی ہے دنیا میں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ رشتہ جو شروع ہونا ہے، یہ جو ایک جس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنی سوسائٹی میں سوسائٹی کو پروان چڑھانے کے لیے جو میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ جب شروع کیا جائے تو اس میں تقویٰ اور کف کا بہت زیادہ دھیان رکھا جائے. اچھا اب شادی ہو گئی فار ایگزامپل ناؤ وی موسٹلی ہیئر آر لائک، مطلب زیادہ تر جو ہیں وی آر میرڈ ماشاء اللہ.
and we have partners and we have to now go along with it. جیسے بھی ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ رشتہ, اینڈ وی ہیو ڈن اے کمٹمنٹ اینڈ وی ہیو ٹو مطلب فلفل اٹ ٹل اینڈ, بیکاز اللہ تعالیٰ کو جو برائیوں میں سب سے زیادہ برائی ناپسند ہے, مطلب وہ پسند نہیں کرتے اور غصہ بھی آ جاتا ہے, وہ ہے کہ جب ایک رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, خاص طور پہ میاں بیوی کا طلاق جو ہے وہ فعل اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. اور شیطان جو ہے اس کے برعکس شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ شیطان جو ہے جب ان کی محفل ہوتی ہے نا تو وہ سردار کو بتا رہے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے شیطان آ کے کہ میں نے یہ گناہ کروا دیا ایک بندے سے, اور دوسرا کہتا ہے میں نے اس سے چوری کروا دی اور اس سے وعدہ خلافی کروا دی. تو وہ اتنا خوش نہیں ہوتا وہ جو ان کا سردار ہوتا ہے شیطانوں کا. لیکن جب ایک آ کے یہ کہتا ہے نا کہ میں نے جو ہے 2 میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی, اور وہ بہت خوش ہوتا ہے پھر سردار, اور اسے اپریشیٹ کرتا ہے کہ تم نے یہ اصل کام کیا ہے. معاشرے میں جو برائی پھیلنے کی جڑ ہے وہ یہی ہے ایکچولی. تو ہم اس چھوٹی سی یہ جو کوشش ہم کر رہے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ ایکچولی معاشرہ بنتا ہی گھروں سے ہے, فیملی سے ہے. اگر فیملی اس کے اندر سلوک ہے, اتفاق ہے, وہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرتے ہیں, تو الٹیمیٹلی جو معاشرہ ہے وہ پرسکون معاشرہ بن جاتا ہے. اگر آج ہماری گھر میں اچھا ماحول ہے اور ہم اس کو چاہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد والے محلے والے بھی جو ہے اپنے گھر لے کے جائیں اور امپلیمنٹ کریں, اور اگر وہ بھی کرتے ہیں اور باقی سارے لوگ آہستہ آہستہ کرتے جاتے ہیں, سوچیں آپ سے کنیکٹڈ کتنے لوگ ہیں, آپ سے کتنے زیادہ ہیں, تو کوئی آتا ہے آپ کے گھر, آپ کے انوائرمنٹ کو دیکھتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے اور امپلیمنٹ کرتا ہے اپنے گھر میں. تو اسی طرح اب جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے, سب سے پہلے تو جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے جیسے مرد پر ڈالی ہوئی ہے سب زیادہ امپورٹنٹ, وہ یہی ہے کہ ہم جو ہوتے ہیں میل, ہمیں کیونکہ سکھایا تو جاتا نہیں ہے, شادی ہو گئی اینڈ دین وہ جو بیلنس ہوتا ہے ود ان a نیو فیملی اینڈ ود ان جو آپ کی پہلے سے اماں ابا بہن بھائی چل رہے ہیں, پھر ایک اور رشتہ آپ کا جڑا ہے, آپ کی شریک حیات آئی ہیں, وہ بہت امپورٹنٹ رشتہ ہوتا ہے وہ بھی. لیکن اس سے پہلے جو آپ کے والدین ہوتے ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ہم بیلنس نہیں کر پاتے, سم ٹائمز کیا ہوتا ہے میلز کی طرف سے کہ وہ یا تو مدر اور فادر کی طرف, وہ بہن بھائیوں کی طرف ہو جاتے ہیں, یا پھر اس کے برعکس یہ ہو جاتا ہے کہ بھئی وہ بالکل بیوی کی طرف ہو جاتے ہیں. تو وہ جو بیلنس قائم کرنا ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. دوسری طرف خاتون جو ہوتی ہیں, جو شادی کر کے آئی ہوتی ہیں, جن کی وہ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ان کی یہی ہوتی ہے, وہ جو گھر پچھلے میں اپنے فادر کے گھر وہ ان کی لائف سٹائل ہوتا ہے, اٹھنے جاگنے کا, رہنے سہنے کا, ان کے ذہن میں وہی ہوتا ہے. وہ آ کر کوشش یہ ہوتی ہے کہ شاید میں جو ہوں عقل کل ہوں اور میں یہ سب بالکل ٹھیک ہے, یہ ان کی طرف سے یہ غلطی ہو جاتی ہے, اور وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتی ہیں کہ مجھے تھوڑا عرصہ رہ کے مجھے سمجھنا ہے. ہم لوگ کیونکہ سیکھتے نہیں ہیں اور سکھاتے بھی نہیں ہیں نا, تو مجھے تھوڑا عرصہ دینا ہے. وہ جو ایک پروسیس آف چینج ہوتا ہے. میری بھابھیوں کے جب بھابیاں آئیں میرے گھر, ابو تھے, میں تھی, اماں جان کی ڈیتھ ہو گئی 2018 میں, تو میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے یہی ڈسکس کیا تھا کہ یہ پروسیس آف چینج ہے. آپ نئے آئے ہو ہماری فیملی میں تو ہمیں بھی ڈفرینٹ لگے گا, آپ کو بھی ڈفرینٹ لگے گا. کوشش بس اس فریم میں, اس ٹائم پیریڈ میں یہ ہونی چاہیے کہ ہم کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جس سے ہم دور ہو جائیں. بجائے اس کے دور ہونے کے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے اس چینج کے پروسیس میں دیٹ وی مسٹ بیکم کلوز ٹو ایچ ادر. کیونکہ کوئی انسان بھی ایک جیسا نہیں ہے, ہر کسی کی اپنی عادتیں ہوتی ہیں, اپنے مسائل اور اپنی چیزیں ہوتی ہیں. اب وہ خاتون سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ بس میرے گھر میں جو ہے ہر چیز بیسٹ ہوتی تھی اینڈ ایوری تھنگ واز گڈ. وہ ادھر آ کے وہ کمپیریزن اینڈ آل دیٹ وہ شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے اب دیکھیں دونوں سائڈوں پہ غلطی ہوئی اینڈ الٹیمیٹلی پھر کیا ہوتا ہے, اگلی سٹیج ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دیتے ہیں. اچھا اب پھر سے غلطی ہم یہ کر دیتے ہیں
کہ جو ہمارے میل حضرات کی طرف سے ہوگی وہ یہ ہوگی کہ زیادہ تر انکلینیشن بچوں پہ آ جاتا ہے. مطلب دونوں کی طرف سے یہ کامن غلطی ہوتی ہے کہ میلز بھی جو ہمارے ان کے وہ والد بن چکے ہیں اب تو وہ بھی بچے کا ہی خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, اور جو ان کی والدہ بن چکی ہیں وہ بھی بچے کی طرف ہی ہوتی ہیں. اور وہ جو ان کا آپس کا ریلیشن ہوتا ہے, دا موسٹ امپورٹنٹ ریلیشن, وہ کہیں نہ کہیں جو ہے مدھم ہو جاتا ہے, اور آہستہ آہستہ کر کے ایٹ اے لیٹر اسٹیج وہ ختم ہونے کی طرف ہوتا ہے کہ بس وہ دے آر جسٹ ایز لیونگ دیئر لائف, بس ہاں گزارا ہو رہا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں میل فیمیل یا امی ابو جو بننے کے بعد, کہ ابو حضرات زیادہ تر ہم جو آبزرو کیا گیا ہے ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ نہ چاہتے ہوئے, پتہ نہیں ہوتا ہمیں کہ نہ چاہتے ہوئے ہم یا تو اپنے پارٹنر لائف پارٹنر ہماری جو وائف ہیں ان کے بارے میں جو بھی مطلب کہہ لیں کہ جو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی, جو باتیں جو اچھی نہیں ہوتی, جو ذکر نہیں کرنا چاہیے بچوں کے بیٹھے ہوئے, وہ باتیں ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے یہ آج جو ہے کھانا کیسا بنا دیا, یا پھر یہ کیا کر دیا, وہ کیا کر دیا, جو گلے شکوے کہہ لیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں بچوں کے سامنے. حالانکہ وہ علیحدگی میں بتایا جا سکتا ہے, اس سے افیکٹ ہوتا ہے, بچہ سیکھتا ہے. خاص طور پہ جو بوائز ہوتے ہیں, جو میں نے آبزرو کیا ہے, وہ جو میل ڈومیننس ہوتی ہے نا وہیں سے اڈاپٹ کر لیتا ہے بوائے. اینڈ دین پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ خیال نہیں رکھتے کہ جو ہے میں نے شی از مائی لائف پارٹنر, اس نے میرے ساتھ چلنا ہے, اور یہ بچے نے بڑے ہو کے شادی ہو کے اس کی اپنی لائف ہونی ہے, اور یہ جو بندہ بندی میرے ساتھ ہے اس نے تو ساری عمر اب میرے ساتھ رہنا ہے بعد میں. لیکن ہم اس ٹائم پیریڈ میں ذہن میں ہی نہیں ہوتا, بس بچے پہ ہوتا ہے فوکس. اور خاتون خانہ جو ہوتی ہیں, جو مدر بن چکی ہیں, وہ بھی بچے کو ہی سارا ٹائم دے رہی ہوتی ہیں, اس کو اچھا کرنا, اس کو صاف ستھرا اس کا کھانا پینا, ایوری تھنگ, اسکول جا رہا ہے آ رہا ہے, ہوم ورک, ایوری تھنگ. وہ اپنے خیال رکھنا ہی بھول جاتی ہیں. وہ اپنے آپ کو جو بیسک ہائیجین بھی ہوتی ہے نا, بیسک صحت کی صفائی وغیرہ, اپنے آپ کا خیال رکھنا, کپڑے تھوڑے اچھے پہننا, جب ہسبینڈ آ رہے ہیں اپنے آپ کو پریزنٹیبل بنانا, کچن میں کام کریں ویسے ہی پسینے میں ہو تو جسٹ دیکھ کم اینڈ وہ برا لگتا ہے. وہ تو مطلب اف سم ون از کمنگ آؤٹ, باہر سے کوئی آ رہا ہے, جیسے زیادہ تر اسلامک جو ہم اگر دیکھیں اس میں یہی ہے عورت کو گھر رہنے کا ہی کہا گیا ہے. وہ صرف اس لیے فلاسفی جو مجھے سمجھ آئی اس کے پیچھے یہی ہے کہ میلز کیونکہ باہر انٹریکٹ کرتے ہیں, طرح طرح کے ڈفرینٹ کہہ لیں مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں, اور لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے, اور وہ بھی ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو خاتون ہے وہ گھر میں ایسا ماحول بنائے, بچوں سے بھی, گھر کی چیزوں کے سیٹنگ میں بھی, اور اپنے آپ کو بھی ایسا بنائے کہ وہ جب باہر سے آپ کا ہسبینڈ آیا ہے, اٹ مسٹ بی لائک اسٹریس ریلیزنگ. مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹریس جو ہے وہ انکریز ہو گئی ہے, بڑھ گئی ہے, کہ گھر میں آیا تو اس کو اور پریشانی ہوگی. نہیں, ہم جو خاتون خانہ ہے, ہم نے اگلے دن کے لیے اس بندے کو ریڈی کرنا ہوتا ہے, دیٹ یو ہیو ٹو گو اگین اینڈ یو ہیو ٹو, آپ نے ارن کرنا ہے اپنا جو کچن چلانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے وہ ایک کمپلیٹ پیکیج بنایا ہے اسلام کو. تو وہ صرف اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ جو چلا رہے ہیں ایک گھر, وہ ایک پرسکون گھر ہو. اور پھر آگے چلتے ہیں تو جیسے سورۃ تغابن میں اب لڑائی جھگڑے یا اونچ نیچ, لائف از میں نے ایک بہت اچھی وہ چھوٹا سمپل سا وہ پڑھا تھا, اس میں وہ بتا رہے تھے کہ سمپل, اگر لائف از لائک دس, ECG مشین ہوتی ہے نا, ہم سب نے دیکھی ہوئی ہے, ایسے کر کے چلتی ہے, دس از لائف. زندگی ایسی ہی ہے, اوپر ہوتی ہے, کبھی نیچے ہوتی ہے, کبھی مڈل میں ہوتی ہے. ہمارے مزاج بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, ایون ہم دین میں بھی ایسے ہوتے ہیں. کبھی ہمیں اسلام کی بہت زیادہ باتوں کی طرف ہم راغب ہوتے ہیں, کبھی دنیا کی طرف. تو زندگی ایسے ہی ہے, ہمیں بس چلتے رہنا ہوتا ہے. اور اگر ہم کہیں کہ بس ایک جیسی چل رہی ہے ایسے, تو دس از ڈیتھ.
جب بندہ مر جاتا ہے وہ ECG مشین پہ ایسی لائن ہی آ رہی ہوتی ہے. زندگی کبھی بھی ایسی نہیں ہوتی ہے. سو وی ہیو ٹو بی لائک کہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اچھا کسی کو برا، ہمارے ہسبینڈ